من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم سامعین گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے واقعہ معراج کی ابتدائی باتیں ذکر کی تھی. اسی تسلسل کو جاری رکھنا تھا، لیکن درمیان میں ایک اور عام مسئلہ عالمی سطح پر جو رونما ہوا فلسطین کے حوالے سے، تو اس لیے آج اسی پر بات کرنا چاہوں گا. بورڈ آف پیس کے نام سے امریکن صدر ٹرمپ نے جو ایک بورڈ قائم کیا امن کے نام سے، اور جس میں پاکستان سمیت چند اسلامی ممالک، تقریباً 8 اسلامی ممالک، وہ بھی اس کے ممبر بنے. تو اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں گا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم سامعین گرامی، فلسطین کے حوالے سے جو ایک بورڈ بنایا گیا جسے نام دیا گیا بورڈ آف پیس، یعنی کہ ایسا بورڈ کہ جو امن کو قائم کرے گا، تو اس نام کے ساتھ ایک بورڈ عالمی سطح پر بنایا گیا. جبکہ عالمی سطح پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مختلف ادارے عالمی نوعیت کے آلریڈی کام کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی صورت میں یا پھر سلامتی کونسل کی صورت میں. ان بڑے اداروں کہ جن کے رکن ممالک تقریباً دنیا کے تمام ممالک ایک دو کو چھوڑ کر، تو باقی جتنے بھی دنیا میں اس وقت ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ممبر ہیں. جس طرح اقوام متحدہ کے ہیں، اسی طرح سلامتی کونسل وہ بھی اس کا ذیلی ادارہ بن جاتا ہے. پھر ان اداروں کی موجودگی میں ایک علیحدہ سے ادارہ قائم کرنا، تو یہ ایک طرح کا اس کے اوپر اقوام متحدہ کے اوپر سلامتی کونسل پر عدم اعتماد کا اظہار بھی بنتا ہے، اور اس کے مساوی ایک نیا ادارہ قائم کرنے کی طرف راستہ ہموار کرنا ہے. جو عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے یہ اچھا شگون نہیں بنتا، بلکہ یہ ایک بری خبر بن رہی ہے. پھر دوسرے نمبر پر کہ جو بورڈ آف پیس کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا، تو اس کی صدارت اور اس کے جو کلی اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے اختیارات امریکن صدر ٹرمپ نے اپنے ہاتھ میں رکھے، اور اس بورڈ میں جن رکن ممالک کو وہ چاہے گا انہیں شامل کرے گا، جنہیں چاہے گا انہیں وہاں سے فارغ کر لے گا. جو اس کی بات مان کر چلے گا، دوسرے الفاظ کے اندر مطلب یہی بنتا ہے کہ جو اس کی ہر بات کے اوپر لبیک کہے گا وہ اس کا ممبر رہے گا. جو اس کے فیصلے کے اندر روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گا یا اس کی مخالفت کرے گا، اسے اس بورڈ سے علیحدہ کر دیا جائے گا.
دوسرے الفاظ کے اندر یہ اس کا مطلب بنتا ہے. پھر فلسطین کا معاملہ، اسرائیل اور امریکہ، یہ گزشتہ تقریباً 2 سال سے فلسطین کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو فلسطین کے اندر ظلم و ستم کی بربریت مچائی گئی. پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر نسل کشی کی گئی، اور اس عرصے کے دورانیے میں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کو شہید کیا گیا. اور جو عالمی ادارے ہیں، عالمی اداروں کے مطابق 70,000 سے زائد فلسطینی اس عرصے کے دوران صرف شہید ہوئے. اور ان میں جو اکثریت تھی، 70,000 کے اندر اکثریت وہ ان لوگوں کی تھی جو معصوم بچے تھے یا خواتین تھی، کہ زیادہ تعداد شہید ہونے والے وہ معصوم بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے. اور جو مرد بھی شہید ہوئے تو ان میں سے بھی اکثریت ان مردوں کی ہے کہ جو غیر مسلح تھے، یعنی کہ وہ عملی طور پر کسی جہاد کے اندر شریک نہیں ہوا کرتے تھے. جس طرح وہاں کی جہادی تنظیم حماس کے نام کے ساتھ مشہور ہے کہ حماس کے جو افراد شہید ہوئے وہ اکا دکا یا انگلیاں کے اوپر گننے کے مترادف ہیں، کہ چند افراد ان کے شہید ہوئے. باقی جتنی مجموعی طور پر یہ شہادتیں ہوئی وہ ساری کی ساری پرامن شہریوں کی، اسپتالوں کے اندر مریضوں کی، خواتین کی اور بچوں پر مشتمل یہ آبادی بنتی ہے جنہیں بمباری کا نشانہ بنایا گیا تھا. ایک طرف تو وہ معاملہ آ گیا کہ اتنی کثیر تعداد کے اندر فلسطینیوں کی شہادتیں تھیں. پھر اس کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد عالمی اداروں کی رپورٹوں کے مطابق کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے فلسطینی شہید ہوئے تھے. 70,000 کے لگ بھگ تعداد ان کی بنتی ہے کہ جو بمباری کا نشانہ بنے، گولیوں کا نشانہ بنے، اور 1 لاکھ سے زائد ان فلسطینیوں کی بنتی ہے کہ جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے شہید ہوئے تھے. اور ان میں بھی اکثریت بچوں ہی کی وہ کہتے ہیں کہ اکثریت، کیونکہ بچے برداشت نہیں کر سکتے بھوک اور پیاس کو، تو جس وجہ سے وہ دنیا سے جاتے رہے، شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوتے رہے. اتنی کثیر تعداد کے اندر بچوں اور عورتوں کو نشانہ صرف بنایا گیا. اور اس کا واضح طور پر یہی مطلب بنتا ہے کہ فلسطین کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی نسل کو جڑ سے ختم کرنا ان کا منصوبہ ہے. ان کی یہ غرض نہیں کہ یہ ہمارے مقابلے کے اندر آ کر لڑ بھی رہا ہے یا نہیں لڑ رہا، اس نے ہتھیار چلانا اس نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، یہ ہتھیار اٹھا رہا ہے یا نہیں اٹھا رہا، یہ مرد ہے یا عورت ہے. ان کی نظر کے اندر فلسطین سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی کلمہ گو ہے، ہاں وہ مسلمان عورت ہے، وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، جو بھی ہے، انہوں نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی. اتنی کثیر تعداد کے اندر جب بچوں اور عورتوں کو شہید کیا گیا کہ آج کا جو بچہ تھا کل کا وہ نوجوان ہوگا، اور انہیں یہ ڈر تھا کل یہ نوجوان بنے گا، یہ نہ ہو 1000 بچہ کل جوان ہوگا، ان میں سے کہ 100 بندہ وہ ہمارے مقابلے کے اندر نہ آ جائے. اس لیے اس 150 افراد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے 1000 بچوں کو شہید کر دیا گیا. یعنی یہ ترتیب انہوں نے اپنے دماغ کے اندر سوچی. اس کے اندر امریکہ نے کیا کردار ادا کیا وہ بھی دنیا نے دیکھا کہ جب بھی سلامتی کونسل میں، جب بھی اس معاملے کو سلامتی کونسل پر اٹھایا گیا یا اقوام متحدہ کی سطح پر اٹھایا گیا تو دنیا کے تمام ممالک بھی اگر ایک طرف اسرائیل کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن امریکہ اسرائیل کے حق کے اندر اس قرارداد کو ویٹو کر لیتا. امریکہ اس کا یہ کردار رہا، ایک دفعہ بھی اس نے ویٹو کا اختیار استعمال نہیں کیا، بلکہ کئی دفعہ اس نے ویٹو کا اختیار استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو تحفظ فراہم کیا. پھر ایک طرف تو عالمی سطح پر اقوام متحدہ ہو یا سلامتی کونسل ہو کہ اس سطح پر اسرائیل کے خلاف کسی بھی قرارداد کو وہ منظور نہیں ہونے دے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف جس وقت یہ جنگ جاری تھی، بمباری ہو رہی تھی، اس دورانیے کے اندر بھی
اس دورانیے میں بھی امریکہ نے اسرائیل کو مکمل طور پر ہتھیار فراہم کرنے والا معاملہ اس کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ پیش نہیں کی۔ اسرائیل کو مکمل طور پر مالی لحاظ سے معاونت ہو، ہتھیاروں کی معاونت ہو، اخلاقی لحاظ سے ہو، سیاسی لحاظ سے ہو، کسی بھی درجے کے اندر ہو، ہر درجے کے اندر آ کر اس نے مکمل طور پر اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ ایک تو یہ معاملہ، یہ کردار ہے امریکہ کا کہ امریکہ کا دنیا کے اندر یہ کردار دنیا نے دیکھا کہ اس نے اسرائیل کو کس حد تک سپورٹ کیا۔ پھر گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے نظریں ونزویلا پر اور گرین لینڈ کے اوپر جما رکھی۔ گزشتہ چند ہفتوں سے امریکن صدر بار بار یہ بیان بھی دیتا رہا گرین لینڈ کے حوالے سے، ونزویلا کے اوپر اس نے باقاعدہ اس کے صدر تک کو اٹھا کر گرفتار کر کے اپنے ملک کے اندر لے آیا، اپنی مرضی کی وہاں پر حکومت بنانا چاہ رہا ہے۔ پھر اسی طرح گرین لینڈ وہاں پر قبضہ کرنے کا اس کا پکا ارادہ ہے۔ پھر یہاں افغانستان میں بگرام ایئر بیس کے اوپر اس نے نظریں جما رکھی ہیں کہ دنیا کی یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہو، روس ہو یا چائنا ہو، ان ممالک کی پالیسیاں یہ ہوتی ہیں کہ دنیا کے اندر بعض مخصوص ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جن مقامات کے اوپر اگر ان کا کنٹرول ہو تو اس کے گرد و نواح جو پورا خطہ بنتا ہے، 10-20 ممالک ہیں، ان کے اوپر نظر جمانا، انہیں کنٹرول کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ونزویلا کے اوپر انہوں نے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اسرائیل جو فلسطین کا ایک ٹکڑا ہے، فلسطین کے علاقے کے اوپر ایک ناجائز ریاست کے طور پر بنایا گیا کہ اسے مکمل طور پر سپورٹ کرنا تاکہ پورا جو عرب کا خطہ ہے اسے اپنے ہاتھ کے اندر کر لینا، اس کے اوپر صحیح طریقے سے نظریں جمانا، انہیں مکمل طور پر کنٹرول کرنا۔ یہ ان کا بنیادی نقطہ نظر ہے کہ اسرائیل اگر ان کے ہاتھ کے اندر ہے تو دوسرے الفاظ کے اندر یہ کہنا ممکن ہے کہ سارا عرب امریکہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ امریکہ جس عرب ملک کو چاہے اسے اپنے کنٹرول کے اندر آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے جب اس کا قبضہ اسرائیل کے اوپر مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے امریکہ کی جو پالیسیاں چل رہی ہیں، آج سے نہیں کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اسرائیل کو مکمل طور پر سپورٹ کرنا، اس کی حمایت کرنا، اسے مالی امداد دینا، اسے ہتھیار فراہم کرنا، اسے جنگی طیارے فراہم کرنا، یہ پالیسی اسی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اس کے مدِ مقابل عرب ممالک کے ساتھ اس کا کون سا اچھا برتاؤ رہا؟ قطر کے ساتھ اس کا ایک معاہدہ تھا دفاعی لحاظ سے کہ اگر قطر کے اوپر حملہ ہوگا امریکہ اسے سپورٹ کرے گا۔ اسرائیل قطر کے اوپر اٹیک کرتا ہے، امریکہ تماشا دیکھ رہا ہے، وہ معاہدہ کدھر گیا؟ جبکہ اسرائیل کے ساتھ اس کا کوئی بھی ایسا تحریری طور پر معاہدہ نہیں تاکہ دنیا کو دھوکے میں رکھا جا سکے۔ اور آج امریکہ کی ایما پر، امریکہ کے کہنے کے اوپر ہمارا اسلامی ایٹمی ملک وہ بھی اس بورڈ آف پیس کا حصہ بن چکا، انتہائی افسوس کا مقام پر۔ ہمارے حکمران وہ معاملات کے اندر، اپنا ملک چلانے کے اندر قرآن و سنت کو تو مد نظر نہیں رکھتے۔ ان کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے یہ قرآن و سنت نہیں ہوتا، بلکہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ اس نظریے کا پرچار کرنا، اس سوچ کو اپنے ملک کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرنا، یہ ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ پھر بار بار وہ اپنی تقاریر کے اندر بانی پاکستان کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں کہ بانی پاکستان کی یہ سوچ تھی، ہم اس لیے اس طرح کی پالیسیاں اپنے ملک کے اندر لا گئے۔ ہمارا سوال اپنے حکمرانوں سے یہ ہے کہ بانی پاکستان کے نظریات کو باقی معاملات کے اندر آپ دیکھتے ہیں، بانی پاکستان کی تصاویر سرکاری دفاتر میں، پارلیمنٹ کے اندر، عدالتوں میں بڑی کر کے لگا دیتے ہیں
وہ صرف تصویر کی حد تک ہے. بانی پاکستان نے تو اسرائیل کے متعلق انہوں نے جو جملہ استعمال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے. یہ بانی پاکستان کے الفاظ ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے یہ الفاظ ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. جب بانی پاکستان نے اسے ناجائز ریاست قرار دے دیا، پھر آپ لوگ اسے کس طرح جائز ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو؟ اسے جائز ریاست کے طور پر کس طرح تسلیم کرنے کے لیے تیاری اختیار کریں؟ کس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں؟ اور بورڈ آف پیس میں جہاں پر ایک طرف ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب بیٹھیں گے، انہی کے بغل میں انہی کے ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو وہ بھی بیٹھا ہوگا، اور ایک بورڈ کی جب دونوں ممبر ہوں گے تو دوسرے الفاظ کے اندر اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ جب اس بورڈ کا یہ بھی ممبر ہوا، پاکستان بھی، اسرائیل بھی اس کا ممبر ہوا، تو پھر لازمی بات ہے تمام ممبران کو انہوں نے تسلیم کرنا ہے کہ یہ تمام کے تمام ممبران اس بورڈ کا حصہ ہیں، اور انہیں تسلیم کرنا بھی پڑے گا، کر بھی چکے ہیں. تو جب تسلیم کر لیا تو مطلب یہ کہ اسرائیل کو ہم لوگوں نے تسلیم دوسرے الفاظ میں کر لیا. دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے اسے ایک طرح کا ہم نے تسلیم کر لیا ہے. تو یہ ہمارے ملک کو، ہماری عوام کو کس طرف لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ہمارا جدت پسند طبقہ بعض یہ کہتا ہے کہ فلسطین اگر بیت المقدس اگر یہودیوں کے قبضے میں چلی جائے تو اس میں مسلمانوں کا کیا؟ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے میں نے واقعہ معراج پر بات کی تھی، تو اسی واقعہ معراج میں ایک پوائنٹ یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئے. پہلا جو سفر تھا واقعہ معراج کا، وہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا تھا. پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں کی طرف لے کر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم علیہ السلام کو بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف لے کر جانا، وہاں پر تمام انبیاء کو اکٹھا کرنا، تمام انبیاء کو وہاں پر جمع کرنا، انہیں جمع کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو ان کی امامت کے منصب پر فائز فرمانا، یہ بیت المقدس کا نبی کریم علیہ السلام کے لیے حق تسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا کہ وہاں پر مذہب اسلام کا پرچار ہوگا. وہ جو مسجد ہے اس کے اوپر حق مسلمانوں کا ہوگا. اسی مناسبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17-18 مہینے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کے عبادت بھی کرنی. مسلمانوں نے 17-18 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنی ہے. بیت المقدس کسی ایک قوم کا نہیں تھا. وہاں پر پہلے جو سلسلہ انبیاء کا چلتا رہا کہ جو نبی وقت ہوا کرتا تھا اس کا حق بنتا تھا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بن رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام. اور یہ مذہب ہے مذہب اسلام، اور انہیں ماننے والے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں مسلمان. تو اس لیے آج کے دور میں بیت المقدس پر حق بنتا ہے صرف مسلمانوں کا. اگر انسان وہ چیز سوچ لے کہ وہاں پر کسی زمانے میں یہودی آباد رہے، یہودیوں نے وہاں پر عبادت کی تھی. انڈیا کا ایک ہندو سکالر ہے، اس نے اپنی ایک تحقیق کی اور اسے اس نے پبلش بھی کیا. وہ اپنی تحقیق کے اندر کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب آئے، مکہ میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اس کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت کی. جب مدینہ سے فاتحانہ انداز کے اندر مکہ کے اندر تشریف لاتے ہیں تو بیت اللہ شریف کے اندر خانہ کعبہ میں 360 بت تھے. خانہ کعبہ میں 360 بت تھے. ہماری تاریخ بھی یہی کہتی ہے، سیرت بھی یہی کہتی ہے، حقیقت بھی یہی.
360 بت تھے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی ان بتوں کو توڑا اور 360 بتوں سے بیت اللہ شریف کو پاک صاف کیا. اب اس پوائنٹ کو اٹھا کر وہ ہندو سکالر کیا دعویٰ کرتا ہے؟ وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر بت تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مندر تھا اور اس کے اوپر حق ہندوؤں کا بنتا ہے. اور وہ اپنی تحقیق کے اندر کہتا ہے کہ ہندو تحریک کو یہ چاہیے کہ وہ بیت اللہ پر قبضہ کر کے دوبارہ اسے بتوں کا گڑھ بنا لے. ہم کہتے ہیں، اگر ہمارا جدت پسند طبقہ کہتا ہے کہ بیت المقدس پر کسی زمانے میں یہودیوں کا کنٹرول رہا، اگر آج وہ اس کے اوپر قابض ہیں تو کیا ہوا؟ کل کو یہی ہندو اٹھ کر دعویٰ کریں کہ بیت اللہ پر کسی زمانے میں ہمارا کنٹرول رہا، وہ بت پرستی کا گڑھ رہا، تو آج ہم اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. پھر ہمارا جدت پسند طبقہ کیا کہے؟ یہ تو کہہ دے گا کہ اگر قبضہ کرتے ہیں تو کر لیں، ہمارا تو بس مقصد ہے کہ اس طرف رک کر کے عبادت کرنا، ہم تو عبادت کر لیں، قبضہ جو چاہے کر لیں. تو بات یہ نہیں بنتی. بات وہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے مبعوث فرما دیا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے مبعوث فرمائے، پھر بیت اللہ ہو یا بیت المقدس ہو، اس پر حق مسلمانوں کا بنتا ہے. اور اسی حق کو ثابت کرنے کے لیے خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کے اوپر حملہ کروایا تھا اور فلسطین کو اپنے کنٹرول میں لیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر 1948 تک صرف 90 سال کے لیے صہیونیوں کے پاس اس کا کنٹرول گیا تھا. باقی جتنا بھی عرصہ بنتا ہے وہ سارے کا سارا عرصہ مسلمانوں کے زیر کنٹرول رہا، کہ مسلمانوں کا حق تھا، مسلمانوں کا حق رہا. اور آج عالمی سازشوں کی وجہ سے وہاں پر دوبارہ یہودی قابض ہو چکے اور مسلمان اسلامی ممالک میں سے بھی سرکردہ اسلامی ممالک، اور ان میں ایک بڑا نام جو اس وقت بن رہا ہے وہ پاکستان کا بن رہا ہے. کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ہی ملک صرف نہیں بلکہ واحد اسلامی ایٹمی ملک بھی ہے، جس کی ایک اپنی شناخت ہے دنیا کے اندر. ایک بڑا مقام بنتا ہے پاکستان کا، اور پاکستان بھی اس بورڈ کا حصہ بن رہا ہے کہ جس کے اندر ایک طرح کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اور بہت افسوس کا مقام ہے. اور ہمارا حکمران طبقہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انہوں نے اس حد تک بھی تکلیف نہیں کی کہ پارلیمنٹ کو تو کم از کم اعتماد میں لیا جائے. جن کی ووٹوں کے ساتھ وہ وزیر اعظم بنا ہے، جن کی ووٹوں سے وزیر اعظم بنا، انہیں تو اعتماد میں لیا جائے. چلو جس طرح بھی بن گیا بن گیا. تو اب ان لوگوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. کابینہ جو انہوں نے خود بنائی انہیں بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. اور باہر سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور چھوٹا سا فیصلہ نہیں، چھوٹا سا فیصلہ بھی ہو، چھوٹی سی قانون سازی بھی ہو، اس میں بھی سب کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے. جبکہ یہاں پر اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی بھی مشاورت نہیں کی جا رہی. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے عوامی سطح پر لے کر آتے، عوامی رائے کو دیکھا جاتا، عوام کی سوچ کو دیکھی جاتی، بانی پاکستان کی سوچ کو دیکھی جاتی، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا. جلد بازی کے اندر فیصلے، جس طرح آئینی ترامیم جلد بازی کے اندر کی جا رہی ہیں، نہ عوام کو دکھایا جاتا ہے، جسے دل چاہتا ہے استثناء دے دیا جاتا ہے، تایات اسے ہر قسم کے مقدمات سے مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے. یہ کون سی کس طرف ہمارے ملک کو لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ قرآن و سنت کے بالکل مخالفت کے اندر یہ معاملات کیے جا رہے ہیں. جب قرآن و سنت سے مخالفت میں معاملات ہوں گے تو وہ ملک کبھی بھی کامیابی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں اپنے حکمرانوں پر زور ڈالنا چاہیے. ہمارے حکمران اگر قرآن و سنت کو مکمل طور پر نافذ نہیں بھی کرتے،
کم از کم قرآن و سنت کی مخالفت میں اقدامات نہ اٹھائیں، ایسے قانون نہ بنائیں کہ جو قرآن و سنت کے ساتھ ٹکرانے والے ہوں۔ دعا کریں جو کچھ ہم نے سنا سنایا، یا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین اللہ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو لانے والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو فلسطینیوں کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، ہر طرح سے ان کے ساتھ معاملت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما، آمین۔ اور انہیں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔